السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم احسان الخالق یوٹیوب چینل، اور میں آپ کا میزبان حکیم احسان الخالق خلیق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امراض سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے، امان میں رکھے، اور جو کوئی امراض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے اور ان کے مرض کو صحت میں تبدیل فرمائے۔ آج کے نسخے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن کو پر کلک کریں تاکہ ہمارے تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں یہ عام موضوع ہے۔ نوجوان بچے بچیوں کے چہرے پر سرخ دانے یا پیپ والے دانے نکلتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو موضوع شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بار میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یاد رکھیے گا کہ الفاظ شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بار میں کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ یہ عام ایک بات ہے کہ نوجوان بچے بچیاں جب جوانی کی ابتدا میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سرخ دانے جو ہے نکلتے ہیں، اس میں بعض اوقات پیپ ہوتی ہے اور وہ پیپ جو ہے وہ نکالتے ہیں تو کیل کی صورت میں پیپ جو ہے وہ نکلتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ سرخ دانے ہوتے ہیں لیکن ان میں پیپ نہیں ہوتی۔ تو یہ صفراوی اور سوداوی مادے کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ پھر غیر طبعی طور پر یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ مادہ۔ اب یہ ہوتا ہے معدے کی تذابیت کی وجہ سے، لیکن اس میں نسخے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں ایک احتیاط ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ اس دانے کو آپ خود دو انگلیوں کی مدد سے اس کو لوگ اس دانے کو ایسے نچوڑتے ہیں اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اس کا مادہ نکال دیتے ہیں۔ تو یہ قطعاً ایسا نہ کریں، اس کی وجہ سے ایک تو وہ دانہ بڑا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر نشان پڑ جائے گا۔ بعض لوگوں کے چہروں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشانات پڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں نسخہ بھی عرض کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے دن میں 3 مرتبہ اپنا چہرہ جو دھونا ہے وہ آپ نے بیسن کے ساتھ دھونا ہے۔ یہ جو بیسن ہم پکوڑے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تھوڑا سا بیسن ہاتھ پہ لیں، اس میں تھوڑا سا اس کے اوپر پانی ڈالیں اور اس کو آپ اس کا مساج کریں ہلکا ہلکا اپنے چہرے کے اوپر۔ یہ دن میں 3 مرتبہ آپ صابن کے بجائے اس کے ساتھ چہرہ دھوئیں، ایک تو یہ کریں۔ اور دوسرا یہ نسخہ ہے، تخم نیم 20 گرام، نیم کے بیج لینے ہیں۔ تخم نیم 20 گرام، تخم سرس 20 گرام، ہلدی 20 گرام، پوست ریٹھا یہ 20 گرام، اور گندھک آملہ سار یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ یہ ہم وزن پانچوں چیزیں لے کر آپ نے اس کے کیپسول بھر لینے ہیں، جو 500 والے جو کیپسول ہوتے ہیں نا، آپ اس کے پاس جائیں گے، جو سب سے بڑا کیپسول ہوتا ہے اس سے چھوٹا کیپسول یہ آپ نے بھر لینا ہے۔ اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ 4 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ آپ نے ایک کیپسول سادہ پانی، تازہ پانی جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے یہ کھا لینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پنسار سے ہی اطریف الکشنیز اور جوارش کمونی یہ دونوں لے لینی ہے، 100 گرام کی ڈبی لے لیں۔ اطریف الکشنیز صبح آدھا چمچ اور جوارش کمونی شام کو آدھا چمچ یہ آپ کھا لیں۔ اطریف الکشنیز صبح اور جوارش کمونی آدھا چمچ شام کو
یہ آپ نے کھا لینا ہے، اور یہ گولیاں استعمال کریں، اور ساتھ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ بیسن کے ساتھ اپنے چہرے کو دھونے کا عمل، یہ آپ یہ کریں، انشاءاللہ دنوں میں آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا، اور دانے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو اپنی مرض کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ مرض کا علاج دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کا مرض بھی انشاءاللہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو انفارم کریں اس علاج سے، اور کوشش کریں کریموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ جو نت نئی کریمیں مارکیٹ میں ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ دانے جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر دانے ختم ہو جائیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو بچیاں ہوتی ہیں اور ان کے چہرے پر بال ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ اس کو استعمال کریں، یہ اندر سے جو مادہ بن رہا ہے نا، سوداوی صفراوی مادہ، اس کو ختم کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔